اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا، جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا، دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا، اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات تو چل رہی تھی، نہیں لا سکے، زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا، کم کر دیا. کہا ام یقولون افطرہ فأتوا بعشر سور مثلہ. یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے، اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو، اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا، اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں 10 سورے بنانا ہے. 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اس میں سے 10 صورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر گیا. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا، بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا. پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا، اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے، اپنے شعر سناتے تھے. اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا، اور اس کی فضیلت تھی سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے، بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے، اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی، اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں، ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو، اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر، اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں، جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو وہ شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا
جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا، تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیا جواب دوں، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چلا گیا۔ یہ چیلنج چلتا رہا، کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل۔ اور آپ کو میں بتاؤں مزہ کا خیز بات، بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا، حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف۔ سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے، نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے۔ جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے۔ جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کے جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے۔ انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا۔ انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے، یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا، حضوا ایک لفظ آیا ہے۔ ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء، یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء، لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا۔
تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا. کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ. کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے. کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں. دو لفظ ہوئے، حضوا، کبار. پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے، لشیئن یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے، لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا. پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں، عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب، لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے. عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے، عجاب کہاں آتا ہے؟ یوز نہیں ہوتا عرب میں. تو یہ سیٹھ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد. چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے، لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا، تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے. کون طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا، جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرس کا. وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا. اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا، اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا. اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے. تو یہ لوگ گئے، سارے سیٹھ اور شاعر اس کے پاس گئے. کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا، پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آئے. اب فیصلہ ہونا تھا. اب توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ ہے نا، حضوا، کبار، لشیئن، عجاب، یہ 4 ورڈ ہیں. ان کا دعویٰ تھا. اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا، اٹھے ہی نہیں، آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا، دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا حضور کھڑے ہو گئے. وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا، پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا، پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں، ادھر آ کے بیٹھو، ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی، کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ، ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا، یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا، یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی حضوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، اتتخذنی حضوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. 4 ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا، لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا؟ فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے،
بعد میں اس بوڑھے کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے، کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے۔ ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح ہے، وہی بول کے آ گئے۔ خیر، یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں، ہاں؟ سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا سوئے ہیں، یہی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہوگا۔ بہرحال قرآن کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں سکا، نہیں لا سکا۔ وہ کتاب تمہارے پاس ہے۔